الزام كأنه جد اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد فقط کرمتا وکفرتا فاسن تو جھوٹا تو کافر تو گناہگار. اس کے بعد کیا مسائل پڑھ دیا حضرت کچھ تو نہیں کہا مگر مجلس تو والا ہوگا. وَإِنْ كَأَنَّهُ جَدِّي. اور اگر تیرا خیال یہ ہے کہ یہ محمد جو ابھی نام لیا گیا ہے وہ میرے جد تھے تو بتا اس مجمع کو, بتا اس پبلک کو, بتا فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ وَلِّمَ سَمَيْتَ النِّسَاءَ. بتا دے اس مجمع کو کہ ایک طرف اذان میں محمد کا نام بھی لیا جا رہا ہے, پھر کیوں اسی محمد کی ذریت کو قتل کیا گیا, پھر جو اسی محمد کی ذریت کو عورتوں کو اسیر کیا گیا. بھائی یہ جملہ ایسا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یزید نے گھبراہٹ میں مکبر سے کہا تکبیر کریں, نماز شروع ہو, ادھر اقامت شروع ہوئی, ادھر مجمع مسجد سے باہر جا رہا ہے. آیا تھا علی کو تارک الصلاۃ جانتا ہوا, آیا تھا یہ سمجھ کے خارجی خروج کر رہا ہے, اب اقامت ہو رہی ہے. علماء ہمارے فرماتے ہیں مجمع مسجد جانے سے کہاں جا رہے ہو, نماز ہونے جا رہی ہے, جماعت ہونے جا رہی ہے, نماز پڑھ لو. مجمع یہ کہتا ہوا نکلا, کیا فائدہ اس نماز سے جس کے سائے میں نواسے رسول قتل کر دیا جائے, کیا فائدہ اس جمعے سے جس کے سائے میں فرزند رسول قتل کر دیا جائے, کیا فائدہ اس نماز سے. اور یہی خطبہ سید سجاد کی حنک تھی کہ ایسا انقلاب برپا ہوا, ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اب یزید کو اہل بیت کو اپنے قید میں رکھنا دشوار ہو گیا. چنانچہ لوگوں نے مشورہ دیا یزید اب انہیں قید میں رکھنا آسان نہیں ہے, تیرے حق میں بہتر ہے کہ انہیں آزاد کر دے. اور اب بلایا سید سجاد کو, 2 جملے اور ختم ہوا. بلایا سید سجاد کو, ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے, چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ. ہم بھوپی سے پوچھ لیں, ہم آزاد کر دیے گئے بھوپی اماں. یزید نے کہا چاہے چلے جاؤ چاہے رہو. تو کہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ ان مجلسوں کی بڑی اہمیت ہے, ان مجلسوں کی بڑی عظمت ہے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہ جا کے یزید سے کہہ دو کہ جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے آج تک میں اپنے بھائی کا دل کھول کے ماتم نہیں کر سکتا. ایک مکان خالی کرا دے تاکہ میں اپنے ماجائے کا ماتم کر لوں. مکان خالی ہوا, یہاں عشرہ ہوگا. کہتے ہیں پہلے 20 مجلسیں ہوتی تھی, زینب نے عشرہ نہیں کیا. تاریخ کہتی 7 دن کل, مگر اس 7 دن میں کیا انقلاب آیا. اللہ اکبر. آج ایک مدت کے بعد ہم صرف دہرا رہے ہیں تو آپ کا یہ عالم ہے. 7 دن تک جب مجلس, ہر بات تھوڑی کتاب میں ہوتی, کچھ سوچیے اپنے ذہن سے. کیا مگر اصغر کے مسائل کسی نے بیان کیے تو جو عورتیں آئی ہیں ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ شاید وہی ہے اصغر کی ماں, شاید وہی ہے ربا. ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اکبر کے مسائل ہوتے ہوں گے, وہی ہے اس جوان کی ماں جو جوان مارا گیا ہے. ایک ہفتے میں اتنا انقلاب آیا ہے, اتنا انقلاب آیا ہے, یعنی 7 دن میں انقلاب برپا ہو گیا پورے شام میں. مرحوم جناب اشتہاردی لکھتے ہیں خدا طول عمر عنایت فرمائے کہ جب یہی قافلہ شام میں داخل ہوا تھا تو یہی شام کی عورتیں تھیں جو اس قافلے کا تماشا دیکھنے آئی تھی, ہے نا. کسی فارسی شاعر کا شعر ہے, چونکہ طلبہ موجود ہیں ان کے محظوظ ہونے کے لیے پڑھتا ہوں. شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود, وقت رفتن شام را شام غریبان کیا تو رفت. زینب نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ جناب
میں اشتہاراتی لکھتے ہیں جب یہ قافلہ آیا تھا تو یہی شام کی عورتیں تھیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھی، ہے نا؟ لیکن اب جب یہ قافلہ شام سے مدینے واپس جا رہا ہے تو وہ لکھتے ہیں ایک عورت ایسی نہ تھی جس کے جسم کے اوپر سیاہ لباس نہ تھا۔ آگے آگے اماریہ ہے، آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں اس قافلے کو رخصت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ جب قافلہ آیا تھا تو استقبال کرنے نہیں آئی تھی، پر تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اب جب قافلہ جا رہا ہے تو اب رخصت کرنے جا رہی ہے۔ آگے آگے قافلہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ کہتے ہیں ایک منزل وہ آئی کہ جب شام کی عورتیں واپس آ جائیں، قافلہ آگے بڑھ جائے، زینب نے اپنی سواری روکی، محل کا پردہ ہٹایا، اے شام کی عورتوں، ایک برس ہم تمہارے درمیان رہے، اب ہم جا رہے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، لیکن جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل